السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں گیس کا ہو جانا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بعض اوقات کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ میں گیس محسوس ہوتی ہے اور پیٹ تن جاتا ہے۔ بعض اوقات پیٹ میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ علامت کوئی ایک دو دن میں نہیں آتی، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ یہ کم از کم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مریض کا معدے کا مزاج بگڑتا ہے۔ معدے کے مزاج کے اندر حرارت کم ہو جاتی ہے اور تیزابیت کا عنصر بھی کم ہو جاتا ہے، تو رطوبات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، معدہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، معدہ سرد ہونے لگتا ہے۔ جب معدے کا مزاج سرد ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہضم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی کھانا کھایا جاتا ہے یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے کہ کھانا معدے کے اندر ہی پڑا ہوا ہے اور یہ پاس نہیں ہو رہا، ادھر ہی رکا ہوا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن محسوس ہوتی ہے، ایسی علامات سامنے آتی ہیں۔ تو یہ زیادہ تر جو ہوتا ہے یہ سردی تری کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس میں یہ ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ پیاس بھی نہیں لگتی اور معدہ بھرا بھرا لگتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ بندے کو بھوک لگتی ہی نہیں ہے، وہ بس ایک روٹین کے مطابق کھانا کھاتا ہے کہ بھئی اب کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو اب میں کھانا کھا لوں، تو اسے اتنی شدید بھوک بھی نہیں لگتی کہ جیسے دوسرے لوگوں کو بھوک لگتی ہے کہ ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے سامنے کھانا آئے تو ہم اسے کھائیں۔ تو اس مریض میں ایسی پوزیشن نہیں ہوتی کہ اس کو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا، وہ ایک عادت کے طور پہ کھانا کھا لیتا ہے، اور جب کھا لیتا ہے تو پھر معدہ میں افارہ ہو جاتا ہے، معدہ سخت ہو جاتا ہے اور پھولا پھولا محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو یہ ساری جو علامات ہیں یہ معدے کے مزاج کے سرد ہونے کی علامتیں ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر مریض کو چاہیے کہ یہ نسخہ بنا کے پاؤڈر کی صورت میں استعمال کر لے۔ تو اس میں سر فہرست جو ہے اجوائن دیسی ہے، دار چینی، لونگ، زنجبیل کو عام جو ہے وہ سنڈ کہا جاتا ہے، اور کالا نمک۔ یہ چیزیں حسب ضرورت، جو نمک جو ہے یہ آپ نے استعمال بعد میں ڈالنا ہے ذائقے کے مطابق۔ پہلے ان چیزوں کو برابر وزن میں، مثال کے طور پہ آپ 10 گرام لے لیں، 100 گرام لے لیں، جتنی آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ لے کے، تو نمک اس میں بعد میں حسب پاؤڈر بنا لینا اس کا، اور نمک حسب ضرورت بعد میں استعمال کرنا ہے۔ جتنا آپ کو ضرورت ہے وہ استعمال اتنا ہی آپ ڈال لیں، اس میں وزن کا تعین آپ خود کر لیں گے۔ تو اگر یہ صفوف بنا کے رکھ لیں، جو مریض ایسے ہیں جن کو کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں افارہ ہو جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے، گیس ہو جاتی ہے، تو ایسے مریض اس کا ½ ٹی اسپون چائے کا جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے وہ آدھا کھانا نیم گرم پانی کے ساتھ یہ استعمال کرنا ہے۔ اور اگر جسم ذرا ہیوی ہے، یعنی کہ عام روٹین میں، یعنی کہ ٹین ایج والوں کو اگر ہو تو وہ ½ ٹی اسپون لے لیں، اور اگر اس سے ابو ایج کے لوگوں کو ہے تو وہ 1 ٹی اسپون بھی لے سکتے ہیں نیم گرم پانی کے ساتھ۔ وہ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے، اور کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد ایک خوراک پھر لے لیں گے، اور پھر جب دیکھا نا کہ ابھی کھانا ہضم ہو چکا ہوگا تقریباً 5-6 گھنٹے کے بعد، پھر 1 چمچ یا آدھا چمچ اسی صفوف کا لے لیا جائے، تو پھر اس وقت تک آپ نے کھانا نہیں کھانا ہے جب تک آپ کو بھوک کا احساس نہ ہو۔ تو اس طریقے سے یہ آپ نے دوا استعمال کرنی ہے۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ پاؤڈر نہ بنانا چاہیں تو یہی چیزیں آپ جو شاندے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اجوائن، دار چینی، لونگ اور سونڈ،
تو کالا نمک اس میں نہیں ڈالیں گے، تو اس کا آپ 1.5 کپ کے اندر تھوڑا سا پاؤڈر ڈال کے ان تمام چیزوں کا تو اس کا آپ جوشاندہ بنا لیں، قہوہ بنا لیں، اور اس کے بعد آپ چاہیں تو ایسے ہی پی لیں۔ اگر محسوس آپ میٹھا استعمال کرنا چاہیں تو اس میں تھوڑا سا میٹھا بھی استعمال کوئی بھی کر سکتے ہیں، تو وہ آپ حسب ذائقہ ڈال کے تو اس کو قہوے کے طور پہ آپ استعمال کر لیں، تو اس طریقے سے بھی یہ دوائی بہت فائدہ کرتی ہے۔ تو گویا کہ ایسے مریض جن کے معدے کے اندر کھانا کھانے کے فوراً بعد افارہ ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، گیس ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ نسخہ بہت مفید ہے اور یہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی، اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اور تندرستی انمول نعمت ہے، انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔